السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے کہ ایک شخص بہت ہی مالدار تھا۔ اس کا اپنا بینک بیلنس، گاڑیاں اور بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس کا کاروبار بند ہو گیا اور اس نے اپنی گاڑیاں بیچنا شروع کر دی۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا۔ آخرکار اس نے اپنے دوست احباب سے کچھ قرضہ اٹھایا اور اپنے گھر کو چلانا شروع کر دیا۔ کسی دن ایک شخص کے سامنے اس نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ آپ کا حساب کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہو گیا۔ تو اس نے اس امام صاحب کا پتہ وغیرہ پوچھا اور ایک دن اس نیت سے سفر شروع کیا کہ آج امام صاحب سے ملاقات کروں گا اور اپنا حال حوال امام صاحب کو دوں گا۔ آخر ایک دن امام صاحب سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس نے امام صاحب کو سارا حال حوال اور ساری صورتحال ان کے سامنے پیش کر دی۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو برتن ہیں ان کے اوپر 3 دن مجھے دم کرنا ہوگا۔ تو شخص نے کہا کہ امام صاحب کیا وہ برتن مجھے یہاں آپ کے پاس لے کے آنے ہوں گے یا آپ کو گھر چلنا ہوگا برتنوں پہ دم کرنے کے لیے؟ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، نہ مجھے آپ کے گھر جانا ہوگا اور نہ برتن آپ کو یہاں لے آنے ہوں گے، بلکہ 3 دن آپ کھانا کھانے کے بعد کچن کے اندر سے ایک تصویر نکال کے رکھ لینی ہے۔ مسلسل 3 دن آپ نے کھانا کھانے کے بعد کچن کی تصویر لینی ہے اور وہ تصویر 3 دن کے بعد میرے پاس لے آنا، میں اس پہ دم کروں گا۔ آخرکار اس شخص نے امام صاحب کی بات کو سننے کے بعد اپنے گھر عمل کی نیت سے چل پڑا اور اس نے 3 دن مسلسل اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد اپنے کچن کے اندر سے ایک تصویر لیتا اور اس کے بعد اپنا معمول کے مطابق کام پہ لگ جاتا۔ 3 دن کے بعد اس نے پھر امام صاحب سے ملاقات کی اور اس کو تصاویر دکھائی۔ تو امام صاحب نے جب تصویر کے اندر دیکھا تو اکثر برتنوں کے اندر کھانا پڑا ہوا تھا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ جو کھانا پڑا ہوتا ہے تو آپ ان کا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ظاہر سی بات ہے اس کو ہم دھو دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جب دھوتے ہوں گے تو یہ کھانا تو ضائع ہو جاتا ہوگا، گٹر لائن میں جاتا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہی ایسا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آئندہ کے لیے آپ نے کھانا اتنا لینا ہے جتنا آپ استعمال کرو، اس کے علاوہ اگر آپ کا کھانا بچ جاتا ہے تو آپ کسی غریب یا مستحق کو دے دیں۔ تو مزید یہ کہ میں دم بھی کر دیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے اس کے تسلی کے لیے کچھ پڑھا اور تصاویر پر دم کر دی اور ان کو کہا کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ جا کر اس پر عمل کریں۔ میں نے دم کر دیا، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ صرف 1 ہفتہ ہوا، 1 ہفتے کے بعد وہ شخص دوبارہ امام صاحب کے پاس آیا، بہت خوشی امام صاحب کو ملا، تحفے تحائف دیے اور کہا کہ آپ کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ سناؤ کیا حال چال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے جس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو کھانا کھانا ہے جتنا کھانا ہے صرف اتنے ہی لینے ہیں، باقی جو بچا ہوا کھانا ہو وہ آپ کسی غریب اور مستحق کو دے دیں۔ میں نے یہی سسٹم شروع کیا ہے۔ اب الحمدللہ میرے گھر کے اندر دوبارہ وہی رونقیں آ گئی ہیں، میرا کاروبار چل پڑے۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ اصل وجہ جادو نہیں بلکہ اصل وجہ رزق کی ناقدری تھی کہ پہلے جب آپ کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا بچا ہوا کھانا آپ نے نالی کے اندر پھینک دینا، یہ سسٹم تھا جس کی وجہ سے آپ کی رزق بند ہو گیا تھا۔ تو دوستو اگر ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے تو ابھی سے فکر کریں، کھانا اتنا
اتنا لیں جتنا استعمال کرنا ہو۔ اگر ہم سے کھانا بچ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ گلی محلے میں رہنے والے غریب مستحق لوگ بھی ہیں، تو وہاں تک ہم وہ کھانا پہنچائیں، دعائیں بھی مل جائیں گی اور استعمال بھی ہو جائے گا اور ہمارا رزق اس سے بڑھے گا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے۔